MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام وقال أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز علماء ملت، دوستوں، ساتھیوں اور ماں و بہنوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی اہم موقع پر اور چند اہم باتیں سننے کے لیے اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اب اس مقام میں اور اس مجلس میں بہت ساری اچھی باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مجلس میں انتہائی باعزت اہم اہل علم تشریف فرما ہے۔ ان میں سے خاص طور پر فضیلت الشیخ الدکتور عبداللہ الجولن صاحب ہیں۔ ان کا مجلس میں ہونا اس مجلس کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اور دوسری اچھائی اس مجلس میں یہ ہے کہ یہاں پر ایک مسجد کی افتتاح کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ ادھر حاضری دیے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ تمام حضرات ادھر شامل ہیں، حاضر ہیں، تاکہ چند باتیں دین کی سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو منور کر لیں۔ تو یہ بہت ساری اچھی باتیں اس مجلس میں جمع ہو گئی ہیں، اس اعتبار سے اس مجلس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اس مسجد کے لیے جن لوگوں نے بھی محنتیں کی اور جن لوگوں نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی، وہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے انہوں نے اللہ کے گھر کو منور اور اللہ کے گھر کو قائم کیا، اللہ ان کے گھروں کو قائم کر دے۔ اللہ ان کے اولاد میں ایسے لوگ نکالیں جو آگے جا کے اس امت مسلمہ کی قیادت اور اس امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے کام کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے خادمان مسجد کی اہمیت۔ خادمان مسجد کی اہمیت، اس پر مجھے لب کشائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس عنوان کو لے لیتے ہیں، خادمان مسجد، معنی یہ کہ مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والوں کی اہمیت، جو بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے۔ اور جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میرے نام کے ساتھ یہ خادم اور مسجد کا لفظ جڑا ہوا ہے تو کافی خوش ہوا، اور بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے۔ کیوں پسندیدہ نہیں ہوگا؟ کیوں پسندیدہ نہیں ہوگا؟ جبکہ مسجد کی خدمت سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں وہ اپنا لقب رکھتے ہیں خادم الحرمین الشریفین۔ سب سے پہلے لقب رکھنے والے صلاح الدین ایوبی
رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے لقب کو، قدیم لقب کو جس میں المظفر، جلالۃ الملک اور دوسرے القاب تھے، ان القاب کو اٹھا کر پھینکا اور اپنے لیے ایک بہت بہترین لقب کا انتخاب کیا۔ وہ لقب تھا خادم الحرمین الشریفین، یعنی دو حرمین کا میں خادم ہوں۔ یعنی دیکھیے فخر اور سینہ اعزاز سے پھول گیا ہے، یعنی میں حرمین شریفین کی خدمت کرنے والا ہوں۔ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں سعودی عرب کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنا لقب خادم الحرمین الشریفین رکھتے ہیں، حالانکہ ملک عبدالعزیز ان کے زمانے میں جلالۃ الملک دوسرے القاب ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس لقب کا انتخاب ہوا کہ خادم الحرمین الشریفین، یعنی بادشاہ ہو تو کیا، زمین پر بادشاہ ہو تو کیا ہے، وہ تو صرف اور صرف حرمین کا خادم ہے۔ تو مسجد کے خادم ہونا یہ بہت ہی بڑا اعزاز اور بہت ہی بڑی شرف کی بات ہے کہ کوئی آدمی مسجد کا خادم بن جائے، اور مسجد کا خادم آدمی بنتا ہے تو وہ اس آیت میں شامل ہو جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة۔ اللہ کی مسجد کی آبادی کرنے والے، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے وہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جو ایمان لاتے ہیں یوم القیامہ پر، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ وہی لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسجد کی آبادی، مسجد کو آباد کرنے والوں کو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو جو لوگ مسجد کی خدمت میں جڑ جاتے ہیں وہ اس آیت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس آیت کے اندر جو بھی ان کے لیے آخرت اور دنیا کی فلاح و بہبودی کے سامان ہیں اس کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد کا خادم ہونا شرف کی بات ہے۔ مسجد کا خادم اور اس کا کام کیا ہے؟ مسجد کا خادم اور اس کا کام یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا دیکھ بھال کریں، مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، مسجد میں کسی بھی قسم کی گندگی اور کسی بھی قسم کا کوڑا کرکٹ ہو تو اسے نکال دیں۔ یہی کام ہے مسجد کی خدمت کرنے والے۔ اور جب آپ نے کام سن لیا تو آپ کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کام کرنے کے لیے کوئی ایک فرد مقرر نہیں ہوتا، بلکہ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر مصلی، ہر نماز پڑھنے والے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مسجد کو پاک صاف رکھے۔ مسجد میں کوئی گندگی ہو تو وہ مسجد میں اس گندگی کو دیکھ کر خاموش ہو نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، تو اسے خاموشی اختیار کرنا اسے زیبا نہیں دیتا۔ وہ اپنی زبان کھولے گا اور اپنے آپ کو حرکت میں لائے گا اور اس گندگی کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، مسجد میں آج ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی قسم کی گندگیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں جو گندگیاں دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سب سے پہلے غیر اللہ کو پکارنا، شرک اور شرکیات کا ننگا ناچ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر بدعات اور خرافات اور خزعبلات کا سیلاب جو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مسجد کو پاک کرنا ہے۔ اور تیسرے درجے میں مسجد کی پاکیزگی، مسجد کو پاک کرنا ہے تو یہ جو ظاہری کوڑا کرکٹ، ظاہری جو بھی گندگی نظر آتی ہے اس سے پاک کرنا ہے۔ تو یہ تین اعتبار سے مسجد کو پاک کرنا ہے۔ تو پہلے مسجد میں جو شرکیات اور شرک ہے اس سے پاک کیسے کریں گے؟ ٹھیک ڈھنگ سے یہاں پر توحید کی تعلیم، یہاں پر لوگوں کو توحید سکھایا جائے، یہاں پر لوگوں کو بتایا جائے کہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے۔ کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں افراد انہیں نہیں معلوم کہ وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس شرک خفی ہے،
ان کے پاس شرک جلی ہے، وہ شرک اصغر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ شرک اکبر میں بھی نعوذ باللہ کئی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسجد کی خدمت اور وہاں پر پاکیزگی ہوگی پہلے گندگی کو نکال کر، شرکی گندگی کو نکال کر۔ نمبر 2، بدعات و خرافات۔ یہ تو آپ مت پوچھئے ہماری مساجد میں، اس کا تو حدث ولا حرج، آپ بولتے رہیے، جتنا بھی بولو گے تو کم ہے۔ بدعات پر بدعات، مختلف بدعاتیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے اذان، بلکہ اس سے پہلے، اذان سے پہلے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اذان کے بعد پھر صلاۃ، اور اس کے بعد کیا بدعاتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم تمام کو ان چیزوں سے پرے رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ تو دوسرے درجے میں جو گندگی جسے ہم کو صاف کرنی ہے وہ ہے یہ بدعات اور خرافات۔ اور تیسری جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کو صاف رکھنا۔ میں آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ امام بخاری ہم جانتے ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ اکبر، صحیح البخاری کے مؤلف گزرے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے بعد اس سے سچی کتاب زمین میں پائی نہیں جاتی، اللہ اکبر۔ اور سالہ سال کاوش محنت کرنے کے بعد، کاوشیں کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کو لکھا جو ساری دنیا مانتی ہے۔ یہ شروع میں انتہائی مشہور تھے، جہاں کہیں بھی جاتے لوگ جوک در جوک ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح بڑی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن آخری زمانہ ان پر ایسا بھی آیا کہ یہ مجلس میں آتے تو لوگ ان کے بات سننے کے لیے 1-2 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو ایک مرتبہ سمرقند کے ایک مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی مجلس میں کوئی ہے ہی نہیں سننے کے لیے، 1-2 افراد بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے درس کو جاری رکھا۔ لیکن دوران درس ان کی نظر ایک ایسے کنکری یا پھر کاغذ کے ٹکڑے پر پڑ رہی تھی بار بار، جو مسجد میں پڑی ہوئی تھی۔ درس دے رہے ہیں لیکن یہ چیز انہیں ذہنی طور پر بیزی کی ہوئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے مسجد میں پڑی ہوئی، یہ کیا چیز ہے، غیر ضروری چیز مسجد میں پڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے پورا درس دیا اور دوران درس ان کی نظر اس چیز پر بار بار جاتی رہی، اور جیسے ہی انہوں نے درس ختم کیا، اٹھے، آگے بڑھے، اس چیز کو مسجد سے باہر نکالا۔ تو پتا چل گیا ہمیں کہ امام بخاری جو اللہ کی کتاب احادیث کا علم رکھنے والے، ایک بہت بڑے سرغنہ علم کے، انہوں نے عملی طور پر کر دکھا دیا کہ مسجد میں جہاں کہیں بھی کچھ بھی غیر ضروری چیز ہو، گندگی ہو، تو اسے نکالنا ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کی خدمت کرنے والوں کے یہاں تو 4 چاند لگا دیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی میں جائے ہوئے تھے، لڑائی ختم کیے اور واپس آئے تو مسجد میں داخل ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام وتیرہ تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے سفر کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کسی کی تلاش میں لگ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھ رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ فرد کو یا پھر اس عورت کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مسجد جھاڑا کرتی تھی۔ الفاظ غور کریں، کانت تقم المسجد، مسجد جھاڑا کرتی تھی۔ بعض روایتوں میں مرد کا ذکر آیا ہے جو مسجد جھاڑا کرتا تھا، اور یہ فرد کیا تھا؟ امتن سودا، یہ کالی کلوٹی ایک غلام عورت تھی جو مسجد جھاڑا کرتی تھی، مسجد صاف کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر دوڑایا، تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں وہ عورت ضروری سے اسے وہ دکھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ عورت؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ عورت تو فوت ہو چکی ہے اور ہم نے فوراً دفن کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ماتھے میں بل نکل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتایا کیوں نہیں؟
उसके बाद कहा दुल्लूनी अला कब्रिहा, चलो बताओ कब्र कहां है। तो सहाबा लेकर पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि यहां पर हमने उन्हें दफन किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक रुके हुए थे और उस मदफूना के हक में दुआ करते रहे और उसके बाद वहां से हट गए। तो जहां आपको इस हदीस से बात मालूम हुई कि मस्जिद को साफ करने वाली की अहमियत इंतहाई दर्जे की है, वहां आपको यह भी मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इंतहाई उम्दा थे। ऐसे अफराद जिन्हें आज हम कुछ माने नहीं समझते, है ना, कोई आया मस्जिद साफ किया चला गया, हमें इन लोगों को एक एतबार में लेते भी नहीं है। लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तरीका था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से छोटा आदमी हो और बड़े से बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो, सबके लिए अपने अखलाक एक ही रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, हालांकि लड़ाई से वापस आए हैं और बड़े बड़े दुश्मनों से मुकाबला था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को नहीं भूला, पूछते हैं और उस कब्र में पहुंचते हैं और नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। तो इस हदीस से भी बात मालूम हुई कि उस औरत की अहमियत इंतहाई दर्जे की इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि वो क्या करती थी, मस्जिद साफ करती थी, मस्जिद साफ करती थी बस। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी वो मस्जिद बिल्कुल सादा थी, सकफ ऊपर सीलिंग खजूर के पत्तियों से बनाए हुए और थाम पिलर्स जो हैं ये खजूर के टहनियों से बनाए गए हैं। और जमीन में होता क्या था, जमीन में टाइल्स नहीं होते, ना मार्बल्स होते थे, बल्कि जमीन में कंकरियां बिछा दी गई थी, जिसे पेबल्स कहा जाता है ना, उसे स्प्रेड कर दिया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा देखा गया। सहाबा कहते हैं कि बारिश हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से सर उठाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे में मिट्टी से मखलूत पानी टपक रहा था, मिट्टी और पानी माथे से गिर रहा था। उस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। तो इस मस्जिद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकी सफाई का ख्याल रखते थे और कहते थे अल बुज़ाक़ु फिल मस्जिद खतीअह व कफ़ारतुहा दफनुहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर किसी आदमी को थूक आ जाए और उसने मस्जिद में थूक दिया तो कफ़ारा यह है कि उसे दफन कर दें ताकि दूसरों को उसे अजियत ना हो, क्योंकि जमीन कंकरियों से बिछा दी गई थी। तो इसलिए अगर किसी ने गलती से थूक भी लिया तो उसे चाहिए कि उसे दफन कर दें, नीचे छुपा दें। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि किबले की तरफ दीवार में किसी ने थूक दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर कहा कि ये क्या है, ये किसने किया, इस जगह ये काम करने का है। तो इतने में अंसारिया एक सहाबी निकल आती हैं, वो आती हैं और उस थूक को खरोचती हैं, साफ करती हैं, वहां पर खलूक नामी एक बेहतरीन इत्र को डालती हैं और उसके बाद चले जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस अमल को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी बेसाख्ता ये जुमला निकला, कहा कि मा अहसन हादा, कितना बेहतर अमल है, कितना बेहतर अमल है, कितना बेहतरीन काम किया इस औरत ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को मलहूज रखा और साथ साथ मस्जिद में खुशबू डालने पर उभारा। एक दूसरी हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद फिद्दूर व अन तुनज़्ज़फ़ व अन तुतय्यब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मस्जिदों को बनाया जाए, मस्जिद कायम की जाए। कहां पर? महल्लों में। दूर का माना महल्ले, जहां पर लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, जहां पर लोग होते हैं। हां, मस्जिदें यहां पर बननी चाहिए, मस्जिदें वहां पर नहीं होनी चाहिए जहां पर कोई आता ही नहीं। लोग आज मस्जिद बनने के नाम से कहीं दूर दराज ऐसे सड़क में बन देते हैं जहां पर कोई आता ही नहीं है,
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی میری والدہ کے لیے مسجد بنائی، میں نے بھی میرے والد کے لیے مسجد بنایا ہے، میں نے بھی کچھ کیا ہے۔ نہیں بھائی، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، قریوں میں، محلوں میں جہاں پر لوگ ہوتے ہیں وہاں پر مسجد بننی چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبْ، مسجد کو صاف کیا جائے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَتُطَيَّبْ، اس کے بعد یہ ہے کہ اس مسجد کو خوشبودار مسجد بنا دیں۔ تو اس لیے بالکل جائز ہے کہ آپ اپنی عطر کی شیشی لائیں ساتھ، جو آپ استعمال کرتے ہیں اب لائیں مسجد میں ڈال دیں، مسجد کے دیواریوں میں ڈال دیں، یا پھر اس کے لیے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر ڈال دیں، یا پھر دروازے میں ڈال دیں جہاں سے خوشبو آ رہی ہو۔ اور ہم جانتے ہیں خوشبو میں اسراف نہیں ہوتا، خوشبو میں اسراف نہیں ہے۔ آدمی چاہے جتنی بھی مہنگی عطر استعمال کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے۔ تو جب آدمی اپنے لیے مہنگی عطر استعمال کرتا ہے تو مسجد میں مہنگی عطر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو لائیں آدمی مسجد کو معطر کریں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مساجد کو معطر کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور مسجد میں جب آدمی آئے تو ایک مؤذن یا پھر مسجد کے اٹینڈر کے انتظار میں نہ رہیں کہ وہ آئے تو یہ چیز صاف کریں، خود آگے بڑھیں اور صاف کریں، کیونکہ عبادت ہے، مسجد کی صفائی عبادت ہے۔ تو دوسروں کو عبادت میں موقع نہ دیں، کیونکہ عبادت میں ایثار کرنا جائز نہیں۔ تو آدمی خود آگے بڑھیں اور مسجد کو صاف کریں۔ تو مسجد کی صفائی یہ بہترین عمل ہے۔ ہم اور آپ آگے بڑھیں اور اس مسجد کی خدمت کریں۔ یاد رکھ لیں، مسجد ہمیشہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، ہر نماز کے بعد مسجد بند کر دی جائے۔ اگر علاقہ ویسا کچھ خطرناک ہو تو الگ بات ہے، ورنہ مسجدیں عام طور پر کھلی ہونی چاہیے، یہاں پر لوگ ہونے چاہیے، یہاں پر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا جن لوگوں نے بھی اس مسجد کو بنایا ہے کہ وہ اس مسجد میں کثرت سے ایکٹیویٹیز کریں۔ جیسے انہوں نے اہل علم کو بلایا ہے، ایسے بار بار اہل علم کو بلائیں، اہل قریہ والوں کو بلائیں اور انہیں دین سنانے کا بھرپور انتظام کریں۔ اور اس کے بعد صبح فجر کے بعد عصر کے بعد یہاں پر قرآن کے حلقے قیام کرے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کیے ہوں گے۔ تو بس میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ تو بہرحال مختصر آپ کے سامنے میسیج یہ دینا ہے کہ مسجد کی خدمت عبادت ہے، مسجد کی خدمت عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بارہا مسجد کی خدمت کی ہے، یہاں تک کہ جب مسجد نبوی بنی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانڈوں میں پتھر ڈھوئے ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کی ہے۔ تو مسجد کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ مریم کے اندر آپ زکریہ علیہ السلام کا نام سنتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کون تھے؟ وہ بیت المقدس کے متولی تھے، وہ بیت المقدس کے خادم تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کریں۔ اس زمانے میں انبیاء مبعوث ہوتے بیت المقدس کے اندر، وہ مسجد الاقصی کی خدمت میں انہیں لگا دیا جاتا، اس پر وہ مامور ہوتے اور مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ تو مسجد کی خدمت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، ائمہ و صالحین کا طریقہ ہے، نیک بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ مسجد کی خدمت میں آگے آئیں، دوسروں کو موقع نہ دیں، خود آگے بڑھیں اور مسجد کی خدمت میں وہ بہترین انعام، بہترین اللہ کے یہاں اجر و ثواب تلاش کریں جو منتظر ہیں مسجد کی خدمت کرنے کے لیے، کرنے والوں کے لیے۔ هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔